بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعداء آل محمد أجمعين من الآل إلى قيام في القرآن إن الدين عند الله الإسلام. دوسرے اس بیان میں آپ کی خدمت میں پھر سے ایک مرتبہ اس مجلس میں آنے کے لیے اور بیوی زہرا کی دعا لینے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے لیے خصوصاً اپنے والدین کے لیے اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے خداوند عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، یعنی اللہ کی پسند دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پسند ہم لوگ ہیں. اب اگر ہم لوگ اللہ کی پسند ہیں تو ہمیں صبح شام اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں نے کل آپ کے خدمت میں بیان کیا تھا کہ آج اسلام کی پوری تاریخ آج تک کی آپ کی خدمت میں مختصر طور پر بیان کریں گے. یہ جو اسلام ہمارے پاس آیا ہے اس کو حضرت آدم کے پیدائش سے دیکھیں. حضرت آدم اللہ کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے خلیفہ اور نبی بھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا. جب نوبت آئی تو پہچانا گیا صرف پیغمبر اور اہل بیت کے ناموں سے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پروردگار نے حضرت حوا کے ساتھ خلق کیا. اس کے بعد نبی آتے رہے، انبیاء آتے رہے، اللہ کے رسول آتے رہے. حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، یہاں تک کہ عرب میں آج جہاں کعبہ ہے، مکہ ہے، وہاں پر ہمارا اور آپ کا پیارا دین لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. اس زمانے کی آپ کنڈیشن دیکھیں، ماحول دیکھیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے عرب میں اتنے گندے لوگ تھے جو گندی نالیوں کا پانی پیتے تھے. ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، خدا کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا. ان کا کام صرف کھانا تھا، گندا کھانا،
گندا پانی پینا اور لڑائی کرنا ان کا شیوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر 20-20 سال جنگ کرتے تھے۔ مثلاً گھر میں 2 بچے لڑ لیے تو لڑائی ماں باپ کی شروع ہوتی تھی، پھر خاندان والے آ جاتے تھے، پھر قبیلے والے آ جاتے تھے، اور لڑائی بڑھتے بڑھتے 40 سال تک لڑائی ہوتی تھی۔ اس زمانے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک اونٹ جو ہے ایک باغ میں چلا گیا اور جا کر کے جو گھاس تھی وہ کھا لیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اونٹ جو آیا ہے دوسرے خاندان والے کا آیا ہے، اور انہوں نے اونٹ کو مار دیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹ کو مار دیا ہے تو انہوں نے ان کو مار دیا۔ اب یہ لڑائی 40 سال تک چلتی رہی۔ ایسے ماحول میں ہمارے نبی آئے ہیں، ایسی جگہ پر ہمارے نبی آئے ہیں۔ اب آپ سوچئے اگر ایسا ماحول ہو اور نبی وہاں پر آئے تو کیسے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ جب پیغمبر مکے میں آئے تو 40 سال تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کہا کہ اللہ ایک ہے، نہ کہا نماز پڑھو، نہ کہا روزہ رکھو، کچھ بھی نہیں۔ صرف اور صرف اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتاتے تھے کہ میں اچھا انسان ہوں۔ اتنا معروف ہو گیا تھا اس زمانے کے گندے لوگ پیغمبر کو کہتے تھے کہ یہ سچا ہے اور یہ امین ہے۔ امین کہتے ہیں کوئی امانت رکھ کر کے جاتا تھا تو واپس کرتے تھے۔ مشہور ہو گیا کہ پیغمبر سچے ہیں۔ 40 سال کے بعد خداوند عالم نے پیغمبر کی طرف فرشتے کو نازل کیا اور کہا کہ اے پیغمبر، اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ جب اعلان ہوا تو کیونکہ یہ لوگ گندے تھے اور ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، انہوں نے سوچا کہ یہ نیا دین لے کر کے آیا ہے، اس کو بڑھنے نہ دیں۔ ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دیے، خصوصاً پیغمبر پر انہوں نے تہمتیں لگائی، کہا کہ یہ دین اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ تیرے دل کی طرف سے ہے، تمہاری طرف سے ہے، جبکہ یہ دین اللہ کی طرف سے تھا۔ نہیں مانا لوگوں نے، یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کہ آ کر کے ابو لہب اس زمانے کا کافر تھا۔ اس نے آ کر کے کہا حضرت پیغمبر کے چچا سے، حضرت ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو کہو جتنا مال چاہیے، جتنی دولت چاہیے دیں گے، یہ نہ کہے کہ دین اسلام اختیار کرے۔ تو پیغمبر نے کہا تھا ایک ہاتھ میں اگر میرے سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے نہیں ہٹوں گا۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی۔ اسلام سے نہیں ہٹنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی سب سے پسندیدہ دین ہے خدا کے نزدیک۔
اب یہاں تک بات آئی پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان حضرت علی کے ولادت کے بعد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی جو رسول کے بعد خلیفہ امام ہیں ان کی ضرورت یہاں پر ہے. میں آپ کو کربلا کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عزاداری ہم لوگ کیوں کرتے ہیں. اب کئی سال گزرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ شروع کر دیے. ایک جنگ نہیں، دو جنگ نہیں، کئی جنگیں پیغمبر نے لڑی کافروں سے، اور اللہ پیغمبر کی جنگوں میں مدد کرتا رہا. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں 313 لوگ تھے، کافروں کی تعداد 1000 تھی. جب جنگ بدر ہوئی تو اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ جاؤ لڑو. پیغمبر کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، گھوڑے سوار نہیں ہے، لیکن خدا نے کہا جنگ کرو تو جنگ کے لیے نکلے. جب جنگ کر رہے تھے تو خداوند عالم اس اسلام کو بچانے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا، اور فرشتوں نے آ کر کے جنگ کی. اب جب فرشتوں نے جنگ کی تو پتہ چل گیا کہ اللہ ہی اسلام کو بچانے والا ہے. بات یہاں تک گزری، پیغمبر کی زندگی آخری وقت تھا. پیغمبر نے کہا کہ صحابی مجھے قلم اور کاغذ لا کر کے دو تاکہ میں اس میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو سکو. تو وہاں پر بیٹھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن کافی ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے. اب وہی پیغمبر جس نے ان کو انسان بنایا، اس گندے پانی پینے والے گندے کیڑوں کو جب انسان بنایا ہے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے. آخری وقت میں بھی قلم اور کاغذ نہیں دیا اور پیغمبر نے نہیں لکھا. لیکن آخری وقت سے کچھ دن پہلے پیغمبر نے حج کیا. 1.25 لاکھ لوگوں کے ساتھ پیغمبر نے حج کیا. حج کرنے کے بعد غدیر خم میں آ کر کے ٹھہر گئے، اور وہاں پر پیغمبر نے علی کو مولا بنایا اور کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی ان کے مولا ہیں. اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ پیغمبر کے بعد جو مولا ہے وہ علی ہے، لیکن یہاں پیغمبر کی وفات ہوئی. حضرت علی اور کچھ صحابی پیغمبر کے کفن اور دفن میں تھے. کچھ لوگوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کر کے میٹنگ کی اور کہا کہ علی کو خلیفہ بننے نہ دیا جائے، اور ایک آدمی کو خلیفہ بنا دیا گیا، یہ کہہ کر کے یہ بڑا ہے، یہ بزرگ ہے. اب یہ خلیفہ بن کر کے گھر جب جا رہا تھا تو اس خلیفے کا باپ وہاں سے آ رہا تھا
اس نے پوچھا کہ سنا ہے تم نے خلیفہ بن گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں خلیفہ بن گیا ہوں۔ کہا کس عنوان سے، کس بیس پہ تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چونکہ بڑا تھا اس وجہ سے خلیفہ بنایا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ میں تجھ سے بھی بڑا ہوں، تو خلیفہ تو مجھے بننا چاہیے تھا۔ بہرحال بات گزر گئی، پہلے خلیفہ کا دور آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام گھر میں بیٹھ گئے۔ جب خلیفہ بنا تو زہرا ہر ایک کے گھر جا کر کے کھٹکھٹا کے کہتی تھی کہ کیا تم غدیر میں نہیں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مولا میرا شوہر ہے؟ تو کوئی بھی آدمی ساتھ نہیں دیا۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام گھر پر بیٹھ گئے۔ 25 سال علی خاموش رہے، صرف قرآن لکھتے تھے، قرآن کی تفسیر لکھتے تھے۔ 25 سال کے بعد پہلے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، دوسرے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، تیسرے خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا تو لوگ آ کر کے علی کے پیروں پر گر گئے، آ کر کے کہا کہ مولا اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئے اور ہم پر حکومت کرے، اس لیے کہ خلافت کا حق آپ کا تھا۔ ان کو عقل اب آئی 25 سال کے بعد کہ خلافت علی کا حق ہے۔ اس کے باوجود بھی معاویہ علی کے مقابلے میں آ گیا اور جنگیں شروع کر دی۔ آخری وقت میں علی کو مسجد میں شہادت ملی۔ اس کے بعد امام حسن کا دور آیا۔ امام حسن علیہ السلام کو خلافت کرنے نہیں دیا گیا۔ امام حسن نے معاویہ سے ایک ایگریمنٹ لکھا کہ اب تو خلیفہ بن جا، لیکن تیرے مرنے کے بعد میرا بھائی حسین خلیفہ اور امام رہے گا۔ اس نے قبول کر لیا، لیکن مرنے کے کچھ دن پہلے یزید کو، اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ اب یزید ایسا آدمی تھا، وہ ہمیشہ بندروں سے کھیلتا تھا، وہ ہمیشہ گندا پانی پیتا تھا، ہمیشہ شراب پیتا تھا، اور اتنا شراب پیتا تھا کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی بیوی کون ہے، اس کی بہن کون ہے، اتنا شراب پیتا تھا۔ اس کو خلیفہ بنایا کہہ کر کے اسلام کا خلیفہ۔ خلیفہ علی جیسا ہوتا ہے، خلیفہ نبی جیسا ہوتا ہے، خلیفہ حسین جیسا ہوتا ہے، یزید جیسا نہیں ہوتا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جو اسلام پیغمبر لائے تھے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حسین نے کہا کہ اب مجھے یزید کو پکڑنا ہوگا اور پوری دنیا والوں کو بتانا ہوگا کہ اسلام جو پیغمبر لائے تھے وہ ہے، یزید جو کر رہا ہے وہ اسلام کے مخالف ہے۔ اب یہ ہونا تھا کہ یزید نے مدینے میں بیٹھے گورنر کو خط لکھا، کہا کہ حسین سے بیعت لے لو۔ بیعت یعنی جو یزید کہے گا وہی ہوگا۔ حسین نے کہا نہیں، جو یزید کہے گا وہ نہیں ہوگا، بلکہ جو خدا کہہ چکا ہے وہ ہوگا۔
یہاں پر یزید کو یہ بات ملی تو یزید نے دیکھا کہ اب حسین خاموش نہیں بیٹھیں گے، کہا کہ یا بیعت لے لو یا حسین کو قتل کر دو۔ امام حسین مدینے میں بیٹھے اپنے جوانوں کے ساتھ، کہا کہ اب مدینے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے مدینے میں مجھے مار دیا جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس وجہ سے امام حسین نے خروج کیا، مدینے سے نکلے، کعبے میں آئے، خانہ کعبہ کے طواف کرتے وقت امام کو معلوم ہو گیا کہ لوگ لباس میں، احرام میں خنجر لائے ہیں۔ امام نے دیکھا کہ اگر میرا یہاں پہ قتل ہوتا ہے تو کعبے کی بے احترامی ہوگی، اس وجہ سے امام مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ کہاں پر؟ ایک جنگل میں پہنچے۔ اس زمانے میں وہ جنگل ہے لیکن آج وہ جنت ہے۔ آج جو کربلا جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ جنت کہیں ہے تو کربلا میں ہے، جانے کے بعد واپس آنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ نہیں گئے ہیں سب مل کے دعا کریں کہ ایک مرتبہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ میں آج کے 7 سال پہلے کربلا گیا تھا تو اتنا اچھا لگا، آنے کا من نہیں کر رہا تھا۔ ہر کوئی کربلا سے واپس آتا ہے تو اپنا دل چھوڑ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد ہر دن رات میں جب سوتا ہے تو کربلا ہی کربلا نظر آتا ہے۔ یہ امام حسین کی محبت ہے۔ اب یہ کربلا کا جنگل امام حسین نے انتخاب کیا۔ جب انتخاب ہوا 2 محرم کو امام حسین نے اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں قیام کیا۔ 3 محرم سے لشکر آنا شروع ہوا، 4 محرم کو اور لشکر آیا، 6 محرم کو اور لشکر آیا۔ تو لشکر اس لیے آ رہا تھا کہ حسین کو قتل کرے۔ جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو محمد حنفیہ نے آ کر کے پوچھا، مولا آپ جا رہے ہیں تو گھر والوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ زینب کو کیوں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب میں قتل ہو جاؤں گا اسلام کو آگے جو بڑھائیں گے وہ زینب اور سجاد اور یہی بیویاں ہیں۔ اب میدان کربلا میں 1 محرم 2 محرم سے لے کر 10 محرم 9 محرم تک پورا لشکر آ گیا۔ یہ 72 لوگ ہیں جس میں ہر قبیلے کا ایک انسان ہے۔ سیاہ فام کالے لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جس کو جون کہتے ہیں، سنیوں میں سے ایک آدمی ہے، عیسائیوں میں سے ایک آدمی ہے، ابھی تازہ جس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے، اور محمد 12-13 سال کے بچے بھی موجود ہیں، علی اکبر جیسا جوان بھی موجود ہے، حبیب جیسا 80 سال کا بوڑھا بھی موجود ہے۔ ایسا لشکر تھا امام حسین کا 72 لوگوں کا، لیکن مقابلے میں جو کم سے کم روایت ہے وہ 30,000 کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 72 کے مقابلے میں
1,00,000 لوگوں کا لشکر تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ 72 کے مقابلے میں 3,00,000 کا لشکر تھا. ہم 1,00,000 نہیں لیتے، 3,00,000 بھی نہیں لیتے، 30,000 کا لشکر بھی اگر آپ لے لیں 72 کے سامنے کیا ہے. اب روز عاشور جب ہو گئی تھی تو پہلا تیر وہاں سے عمر سعد نے پھینکا اور کہا کہ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اب لوگ پہلا تیر آنا تھا، لوگوں نے کئی ہزار تیر حسین کے خیموں کی طرف پہنچائے، جس میں سے حسین کے کچھ اصحاب شہید ہو گئے. اس کے بعد حسین کے بنی ہاشم کی باری آئی. ان کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام بچ جائے اور ہم تک پہنچ جائے. آخر میں یہی ہوا، سب لوگ شہید ہو گئے. زینب بیریدہ ہو گئی، کوفہ اور شام جا کر کے واپس آئی تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی کے نواسے کو شہید کر کے یزید نے غلطی کی. کربلا کے بعد یزید 2 سال تک بھی زندہ نہیں رہا. جس نے 72 لوگوں کو شہید کیا، آج اس کا کوئی نشان نہیں ہے، لیکن ان 72 لوگوں کا کتنا نشان ہے. اب یہی 72 لوگوں نے جو قربانی دی ہے، آج ہم مجالسوں میں یہی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کی قربانی بیکار نہیں ہے، بلکہ آج ہم مجلس کر کے، پانی پلا کر کے، کھانا کھلا کر کے پوری دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں. جو بھوکا مارا گیا، جو پیاسا مارا گیا، آج پوری دنیا اس کا صدقہ کرے. بس آپ عزادار ہیں حسین کے. 5 محرم ہے آج. 5 محرم کو زینب کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا جائے. عمر کتنی ہے؟ 13 سال، 12 سال. حد اکثر جو لکھی گئی ہے 14 سال کی عمر. آپ ان دونوں کو دیکھیے جو یہاں پر موجود ہیں، 13 سال کے 12 سال کے بچے، کیا عمر ہے، اور مقابلے میں 30,000 کا لشکر ہے. ایک مرتبہ شب عاشور زینب اپنے بچوں کو سنوار رہی ہے اور کہہ رہی ہے، بیٹا کل ماموں پہ قربان ہونا ہے، بیٹا اپنی جان ماموں پہ دینی ہوگی. بچوں نے پوچھا اگر ماموں اجازت نہ دیں تو کیا کرے؟ تو بیوی نے کہا کہ ماموں کے پیر پڑ جاؤ. صبح عاشور ہوئی، یہ دونوں آئے اجازت لینے کے لیے. امام نے کہا کہ تمہیں اجازت نہیں ملے گی اس لیے کہ تم بچے ہو. پھر ماں کے پاس پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد کہا کہ ماموں اجازت نہیں دے رہے ہیں. ماں نے بٹھا کر کے پھر ایک جملہ کہا، میں سفارش کرتی ہوں کہ تمہیں جنگ کی اجازت دے دے، لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا، تم جب نہر کے کنارے پہنچ جانا تو پانی نہیں پینا، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے.
کے لیے دونوں شہزادے آگے بڑھے. ایک کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا, ایک کو امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا. جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے. جنگ کرتے کرتے دریا کے پاس پہنچے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اے کاش ہم مشک لے آتے, پانی بھر کے لے جاتے, سکینہ پانی پیتی, خیمے میں جو بچے ہیں وہ پانی پیتے. پیاس کی حالت اتنی تھی کہ شب عاشور دشمنوں نے غور سے سنا, ایک آواز آ رہی تھی. بچے کہہ رہے تھے ہائے پیاس, ہائے پیاس. روز عاشور اتنی حالت خراب تھی, جو مشک رہ چکے تھے بچے اپنے اوپر بچے مشک کو ڈال کر کے یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے خشکی, اس کی جو نمی ہے وہ احساس ہو جائے. اتنی پیاس. اب دریا پر پہنچ گئے. بھائی نے کہا کہ پانی بھر لیں گے. لڑتے تو 3 دن کے بھوکے پیاسے کتنا لڑتے. ایک ظالم نے بھائی پہ حملہ کیا تو دوسرا بھائی بچانے کے لیے آ گیا. وہاں سے لوگوں نے, ظالموں نے کہا کہ یہ علی کے نواسے ہیں, ایک کر کے نہ مارو, سب مل کے مارو. اتنے چھوٹے قد تھے کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے بعد ان کے پیر رکاب میں نہیں جا رہے تھے. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کے پیر کا تسمہ کھلا. باندھنے کے لیے چھوٹے بھائی نے سر کو جھکایا تو ایک ظالم نے ایک ہتھیار سر پہ مارا. جب گرز لگا تو بڑا بھائی صدا سن کر کے آ گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اب ان سے لڑا نہیں جا رہا ہے, سب نے حملہ کیا. ایک مرتبہ اتنا حملہ کیا کہ دونوں زخمی ہو گئے. آخری وقت میں صدا دی یا اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے. ایک مرتبہ عباس چلے, حسین چلے. جب چلے آخری سانسیں تھی. ایک مرتبہ بھائیوں نے کہا کہ مامو جان اپنی ماں سے یہ کہنا, ہماری ماں سے یہ کہنا کہ ہم پانی میں ڈوبے. جنازے دونوں کے لے کر کے آئے تو بیویوں نے دیکھا کہ زینب نہیں ہے. کہا کہ زینب کہاں پر ہے تو دیکھا کہ زینب خدا کا سجدہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ خدا میری اس قربانی کو قبول فرمائے. کربلا کے بعد تب سے زینب کبھی بھی اپنے بچوں پہ نہیں روئی. جب بھی روتی کہتی ہائے میرا حسین مارا گیا. جب بھی روتی کہتی میرا علی اکبر مارا گیا. کوفے سے جب شام سے جب واپس مدینہ پہنچی ہے تو گھر پر پہنچی. جب گھر پر آخر ماں ہے نا, جب ایک ماں سے بچہ جدا ہو جاتا ہے تو وہ صبح شام روتی ہے. جب گھر پہنچی ہے تو اون و محمد کے وہ چھوٹے چھوٹے بستروں پر وہاں پر رونا شروع کیا. کہا کہ بچوں مجھے معاف کرنا, میں نے تم پہ گریا نہیں کیا, لیکن آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ تم میرے بچے تھے اور میں نے تم پہ گریا نہیں کیا.